بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد، آج کی گفتگو کا موضوع عقیدہ کی اہمیت ہے. اعتقادات اصل ہیں، اعمال فرع ہیں. صحیح اعتقاد کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں. ہاں، اگر اعتقادات صحیح ہوں، عمل کے اندر خرابی آ جائے، عمل کے اندر کچھ کمی آ جائے، پھر بھی نجات کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن معاملہ اللہ کی مشیت کے سپرد ہے کہ اللہ رب العزت چاہیں تو اپنی رحمت سے یا کسی کی شفاعت سے معاف فرما دیں، یا اللہ جل شانہ قانونی عدل سے انسان کو سزا دیں. لیکن سزا بھگتنے کے بعد پھر انسان جنت کے اندر پہنچ جائے گا. لیکن اگر عقیدہ صحیح نہ ہوا تو اللہ جل شانہ کبھی انسان کو جنت کی طرف نہیں لے کر جائیں گے. جنت میں انسان پھر نہیں جا سکتا. اس آدمی کے جنت میں جانے کے محال ہونے کو قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمایا گیا: ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ اس آدمی کے لیے پھر آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. تو جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، ایسی ہی یہ بندہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. عقیدے کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ جیسے گنتی کے اندر عدد ہے، عقیدے کی مثال یہ ہے، اور عمل کی مثال گنتی کے اندر صفر کی سی ہے. اگر صرف ایک عدد بھی ہو، صفر نہ بھی ہوں، تب بھی اس کی قیمت ہے. ایسی ہی اگر عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال نہیں ہیں انسان کے پاس، حتیٰ کہ ایک عمل بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کی قیمت ہے. لیکن اگر صرف صفریں ہیں، اعمال بہت زیادہ ہیں، لیکن پیچھے گنتی کا عدد یعنی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سارے کے سارے اعمال رائے گاں چلے جائیں گے، سارے کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، ضائع چلے جائیں گے. اللہ جل شانہ اس پر کبھی بدلہ عطا نہیں فرمائیں گے. جس طرح کہ ایک بندہ مومن ہو، عقیدہ ٹھیک ہے، اگرچہ عمل کے اندر کمزوری ہے، وہ فاسق تو کہلائے گا، لیکن کافر نہیں ہو سکتا. اللہ جل شانہ اسے معاف فرما سکتے ہیں. لیکن ایک بندہ کافر ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اعمال بے شک وہ اچھے کرتا رہے، اللہ جل شانہ دنیا ہی کے اندر اسے تھوڑا بہت بدلہ عطا فرما دیں گے، آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، اسے رکھنے کا محل اتنا ہی محفوظ ہوتا ہے. عقیدہ چونکہ قیمتی تھا، اس لیے عقیدہ دل کے اندر ہوتا ہے. اعمال عقیدے کی بنسبت کم قیمت ہیں، اس لیے اعمال بدن پر ہوتے ہیں. اب اس مثال کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھیے. جیسے یہ دل ہے، اگر دل کے بعض اجزاء کٹ جائیں، انسان زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن اگر انسان کے بدن کے اندر کوئی عضو کٹ جائے، انسان زندہ رہ لیتا ہے. اسی طرح اگر ضروریات دین میں سے کوئی ایک عقیدہ چھوٹ جائے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بندہ مومن مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ضروریات اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے کوئی ایک عقیدہ چھوٹ جائے، بندہ اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں رہتا، اہل بدعت میں چلا جاتا ہے. لیکن اگر اعمال کے اندر کمزوری ہو تو انسان مومن ضرور رہتا ہے، مسلمان رہتا ہے، اگرچہ کمزور ایمان والا، ناقص ایمان والا فاسق ہو جاتا ہے. اور فاسق کے بارے میں بھی اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے بھی معاف فرما سکتے ہیں.
اللہ جل شانہ کسی کی سفارش پر بھی معاف فرما سکتے ہیں، تو عقیدے کی اتنی اہمیت ہے۔ جیسے دل کی اہمیت زیادہ ہے، ایسے ہی عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے۔ بدن اگر کٹ جائے انسان پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، اسی طرح اعمال کے اندر کمی آ جائے تو انسان پھر بھی مومن رہتا ہے، جنت میں جانے کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا عقیدہ بہت اہم ہے، اس لیے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اب جو عقائد ایسے ہیں کہ ان پر جنت جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں، ان پر دائر اسلام اور دار کفر کا مدار ہوتا ہے کہ ان عقائد کو مانے گا تو مسلمان ہے، ان عقائد کو نہیں مانے گا تو پھر یہ بندہ کافر ہے، تو ایسے عقائد کی اصلاح فرض عین ہے۔ اور باقی جتنے ضروریات اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں ان کو سیکھنا، ان کو سمجھنا، ان پر اگر کوئی اعتراض ہو اس اعتراض کا جواب دینا، یہ فرض کفایہ کے اندر آتا ہے۔ تو لہٰذا ہر دور کے اندر علماء کی ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو کہ ایسے عقائد کا دفاع کرے، عقائد پر ہونے والی شبہات کا جواب دے اور امت کے اندر ان عقائد کو پھیلائے، امت کو ان عقائد کو سمجھائے، تاکہ امت یہ تمام عقائد سمجھ کر اپنائے اور دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہو سکے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔